تو 12 مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت و برتری احترام بخشا جب سے کائنات بنائی ہے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ چند گھنٹوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحجہ کے آخری ایام میں خلیفہ راشد، خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر ہیں، ان کا بیاہ، ان کی شادی، ان کا نکاح حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ تو اس طرح حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بیٹا ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ ان کا قرابت کا مضبوط ترین رشتہ ہے۔ اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال نبوی زندگی مکہ میں گزاری ہے اور 10 سال مدینہ میں گزاری ہے۔ 5-6 نبوی تک تقریباً 40 مرد حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور 11 عورتیں۔ اس دوران کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا تھا، ستایا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الخطاب، کہ اے اللہ اسلام کو طاقت اور قوت بخش عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ عمر بن ہشام یہ ابو جہل کا نام ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 بندوں میں سے ایک بندہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کا جاہو جتھا تھا، طاقت قوت کے اعتبار سے ان کا مکہ میں ایک نام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، تاکہ مسلمانوں پر جو سختیاں باقی کفار کر رہے ہیں ان سے بچاؤ ہو جائے اور مسلمانوں کو کچھ آزادی مل جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی، اور 2 عمروں میں سے اللہ رب العالمین نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی تائید کے لیے قبول فرما دیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور و معروف ہے، اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا۔ ارادہ قتل سے نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن راستے میں ہی کچھ ایسا تغیر و تبدل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قاتل ہونے کی بجائے مومن بنا کر کے پہنچا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما دیا۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد پیغمبر ہیں اور داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10.5 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 10.5 سال خلافت کی توفیق نصیب فرمائی، اور ان کے زمانہ خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو حکمرانی عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، شام فتح ہوا، فارس فتح ہوا۔ تو یہ شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی کہ اس وقت آپ بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اذان نہیں دے سکتے تھے۔ ادھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب نماز کعبہ میں ہوگی، اذان وہاں ہوگی، جو کوئی اس کے لیے رکاوٹ بنے گا اس کے لیے تلوار ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مسلمان کعبہ میں نماز ادا کرتے رہے ہیں، اذان پڑھتے رہے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق اور سوچ کے مطابق 22 مقامات ایسے ہیں قرآنی آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذوق اور سوچ کے مطابق نازل فرمائے۔ ان میں سے فی الحال میرے ذہن میں 2 چیزیں آ رہی ہیں، 2 مقامات آ رہے ہیں۔ نبی پاک ابھی جب پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اصحاب آتے جاتے رہتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ ایسے اگر ہو کہ ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ ہو تو یہ بہتر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے لیے پردہ کی آیات نازل فرما دی۔ دوسرا مقام عبداللہ ابن ابی منافق رئیس المنافقین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے اس کا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور اس منافق کا بیٹا سچا پکا مسلمان تھا تو اس کی درخواست بھی تھی، پھر کچھ احسانات بھی تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کے پیش نظر آپ نے جنازہ تو پڑھا دیا، لیکن جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایت نازل فرما دی کہ آئندہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ کبھی بھی نہیں پڑھانا۔ تو اس مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور رائے کو اہمیت عطا فرمائی۔ تو 22 مقامات ایسی ہیں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بنا کر کے نازل فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر ہوتے۔ فاروق لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اور ان کے دعا قبول ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام اور کفر کے درمیان جو ہے فرق کر ڈالا تھا، اسلام کو ایک شان اور شوکت عطا فرما دی تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب ارشاد فرمایا فاروق کا کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر اس انداز میں حکمرانی کی ہے کہ آج تک ملت کفر بھی اس کی تعریفیں کرتی ہے۔
اس کی ایک چھوٹی سی مثال ابھی ذہن میں آ رہی ہے کہ ناروے کے اندر جو ہے یتیم بچوں کے لیے اور ایک فنڈ، ایک ادارہ قائم ہے، تو اس کا نام انہوں نے عمر فنڈ رکھا ہوا ہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ تو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، اور آپ نے اس ادارہ کا نام جو ہے وہ امت مسلمہ کے ایک عظیم شخص حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا چونکہ یہ سلسلہ ان سے رواں دواں ہوا ہے، اس لیے ہم نے یہ جب ادارہ بنایا تو ان کے نام کے ساتھ اس ادارہ کا نام رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر فوجی چھونیاں، پولیس کا نظام، پرچے کا نظام اور یہ عملی کام جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت عطا فرمائی تھی، اتنی شان و شوکت کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شان و شوکت بخشی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے دعا فرمائی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ عناصر اربعہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا پر۔ مدینہ میں زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر کوڑا مارا اور زمین کو مخاطب کر کے کہا کہ او زمین، تیرے اوپر عمر انصاف نہیں کر رہا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آج تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ یہ ان کی بہت بڑی کرامت ہے۔ ایک جگہ سے جو ہے وہ آگ نکلی پہاڑ میں سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر بھجوائی کہ میری چادر جا کے اوپر پھینک دو، تو چادر کا پھینکنا تھا کہ آگ بجھ گئی۔ دریائے نیل جو ہے عراق فتح ہوا، دریائے نیل جو ہے وہ بند تھا۔ عمرو بن العاص جو ہے وہاں گورنر تھے۔ تو اس دریا کی روانگی کے لیے جاہلیت کے دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ جب دریا بند ہوتا تھا تو ایک لڑکی کو جو ہے، کماری لڑکی کو قتل کر کے اس دریا میں دفن کر دیا جاتا تھا، تو دریا جو ہے پھر رواں دواں ہو جاتا تھا۔ اب دریا خشک تھا، پانی کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ماجرا بیان کیا، تو انہوں نے کہا میں تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اس بارے میں۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ایک تحریر جو ہے وہ بھیجی اور حکم دیا کہ اس کو دریائے نیل میں جو ہے ڈال دیا جائے۔ جس پر لکھا ہوا تھا اس کا حاصل یہ تھا کہ دریا کو مخاطب کیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو نہ چل، اور اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے چلتا تھا تو میں اس اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تجھے رواں دواں کر دے۔ چنانچہ وہ خط ڈالنا تھا کہ دریائے نیل تب سے جاری ہوا اور اب تک بند نہیں ہوا۔ تو یہ تین عناصر، چوتھا عنصر ہوا کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا رہے تھے اور حضرت نے ایک لشکر جو ہے کہیں بھیجا ہوا تھا، لشکر کا سپہ سالار ساریہ تھا، تو وہ پہاڑ کی اوٹ میں کھڑے تھے، پیچھے سے دشمن نے جو ہے وہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ایک آواز لگائی، یا ساریۃ الجبل۔ تو ساریہ کو جو سپہ سالار تھا اس کو مخاطب کیا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دی۔ ہم انبیاء کے معجزات کے قائل ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات کے قائل ہیں۔ انبیاء کے معجزات قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث شریف میں بھی موجود ہیں، اور اولیاء کی کرامات قرآن میں بھی موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں۔ معجزہ اور کرامت کے پیچھے معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن پیچھے قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کار فرما ہوتی ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کے زندہ کرتے تھے، قم بإذن اللہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ۔ یہ جملہ تو بھائی میں ہی بول رہا ہوں، لیکن تجھے زندہ کر کے اٹھانا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو اسی طرح حضرت
اولیاء اللہ کے ہاتھ پر جو خرق عادت کام ظاہر ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی قدرت طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نہ وقت کا پیغمبر اپنی مرضی سے معجزات ظاہر کر سکتا ہے، نہ ہی وقت کا ولی جو ہے اپنی مرضی سے معجزات ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو خاص خاص معجزات عطا فرمائی۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ عناصر اربعہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گویا کہ حکومت عطا فرمائی۔ ان کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عناصر اربعہ سے منوا لی، ہوا کے ذریعے ان کا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ